جو ہمارا روزویلٹ ہوٹل ہے بالکل بیچا نہیں جائے گا اور ہوٹل دوبارہ ریوائیو کیا جائے. ریلویز کو جب ہمیں ملی تھی اس کا ریونیو تھا 18 ارب روپے 18 بلین. جب ہم نے چھوڑی تھی تو وہ 54 بلین پہ چھوڑی تھی. براڈ شیٹ والا جو ایشو ہے اس میں شہزاد اکبر صاحب انوالوڈ ہیں اور انہوں نے جو سیٹلمنٹ کی ہے یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جان بوجھ کے یہ نقصان پہنچایا گیا ہے. ہفتے کے اندر یہ جہاز تیار ہو کے یہ فلیٹ میں واپس آ جائے. اسی طرح اور بہت سے اس میں ایشو ہیں جن کو ریزالو کرنا ہے. پتھیٹک سچویشن ہے, یعنی 3 4 5 سال سے فیصلے نہیں ہو رہے. جو ہمارا روزویلٹ ہوٹل ہے بالکل میں کیٹاگوریکلی بتا رہا ہوں کہ وہ بالکل بیچا نہیں جائے گا. وہ بیچنے والی پراپرٹی نہیں ہے. اس کے لیے پاکستان کو سوٹ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کہیں جے وی کیا جائے انٹرنیشنل ٹینڈر کرنے کے بعد. اس وقت سیکٹری سول ایویشن نیو یارک میں موجود ہے اور ہم پاکستان ایمبیسی کی مدد سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو روزویلٹ ہوٹل ہے اس کو ایک لٹیگیشن میں چل رہی ہے لوکل ٹریڈ یونین کے ساتھ, اس کو کسی طریقے سے ہم ہینڈل کر لیں. اگر تو وہ ہینڈل کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد پھر روزویلٹ ہوٹل کو بہتر انداز میں یوز کیا جا سکے گا. بعض تجاویز یہ ہیں کہ اس کو بطور ہوٹل دوبارہ ریوائیو کیا جائے, لیکن اس کے لیے بھی انویسٹمنٹ درکار ہے کیونکہ کووڈ کے بعد وہ بند پڑا ہے. بہرحال اس ایشو کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. کے حوالے سے سوال ہے, آپ نے ماشاءاللہ ریلوے میں بہت اچھا کام کیا, لیکن آپ کے جانے کے بعد جو سابقہ وزیر ریلوے ہیں شیخ رشید صاحب, انہوں نے مختلف ٹریکس پر ٹرینیں بند کر دیں, جس میں تحصیل پنڈان خان کھیوڑا کی جو ٹرینیں ہیں وہ بھی شامل تھیں. لاسٹ ٹائم جب وہ یہاں تشریف لائے ان سے سوال کیا تو وہ پینک ہو گئے اور انہوں نے غصہ کا اظہار کیا. سر یہ پوچھنا تھا, یہ جو بند ٹرینیں ہیں خاص کر کے کھیوڑا کی بات کی جائے, نمک ہے, معدنیات ہے, اس سے ریلوے کو بھی کافی خسارہ ہے. کیا پیسنجر ٹرینیں واپس شروع ہو سکتی ہیں, مال گاڑیاں شروع ہو سکتی ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ ریلویز کو جب ہمیں ملی تھی اس کا ریونیو تھا 18 ارب روپے 18 بلین. جب ہم نے چھوڑی تھی تو وہ 54 بلین پہ چھوڑی تھی ریونیو. اس کا جو خسارہ تھا, خسارہ تو انفیکٹ وہ نہیں ہے, جو پینشن اور پیز کا 65% کا لوڈ ہے, تو وہ 36 ارب روپے تھا جب چھوڑا تھا. اب جب میں واپس آیا ہوں تو خسارہ 60 ارب کو چھو رہا ہے, جبکہ انکم میں صرف 4 ارب روپے اضافہ ہوا ہے. تو یہ بہت بڑی ایک آ گیا فرق آ گیا, اس کے اندر بہت بڑا گیپ ہے. اس کو ہم 12 مہینے 13 مہینے کے لیے آئے ہیں, اس عرصے میں ممکن ہی نہیں ہے فل کرنا. اور میں اس طرح کا شیخی خورا آدمی نہیں ہوں کہ میں آتے کہوں جی کہ اس کا وہ خسارہ ختم ہو جائے گا. اگر کنٹینیوٹی رہے, اگر تسلسل رہے پالیسیز کا, تو اس کو برسوں لگیں گے زیرو پہ آتے ہوئے, لیکن اسٹیبلٹی 2-3 سال میں آ جاتی ہے جیسے کہ پہلے آ گئی تھی. ابھی میری پوری توجہ ہے سیفٹی پہ, پنکچویلٹی پہ, کلیننس پہ, اور ریلوے کے اندر جو فائنینشیل ڈسپلن ڈسٹرب ہو گیا تھا اس کو ٹھیک کرنے پہ. اتنے عرصے میں ہم صرف اس کی اسٹرکچرل ریفارمز کر سکیں گے. جہاں تک ٹرینز کی بات کر رہے ہیں, لاس میکنگ ٹرینز ہم نہیں چلا سکتے, اور جو لاس میکنگ ٹرینز شیخ رشید صاحب چلا گئے تھے وہ تقریباً خود ہی بند کر گئے ہوئے ہیں. مگر جتنی تباہی خیر سے شیخ رشید صاحب نے کی ہے, سواتی صاحب ان سے 2 ہاتھ آگے تھے, یہ اب جا کے پتہ لگا. وہ تو بہت بڑی بربادی تھی, لیکن میں ان کے بارے میں وہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا جو وہ ہمارے بارے میں کیا کرتے تھے. ریلوے کا انجن سٹارٹ ہو گیا, ریشفل ہم نے کر دیا جن لوگوں کو کرنا تھا. سیکٹری ریلویز ایک ریلوے سروس کے افسر آ چکے ہیں, کام شروع ہو چکا ہے. انشاءاللہ میں توقع کرتا ہوں کہ 4 سے 6 ہفتے میں چیزیں ریگولرائز ہونا شروع ہو جائیں گی, بلکہ ہو جائیں گی انشاءاللہ. ایاز صادق صاحب, براڈ شیٹ کے حوالے سے ایک سوال ہے. براڈ شیٹ میں جو پاکستان کے ساتھ جو براڈ شیٹ کا اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا کیس چل رہا تھا, اس میں تقریباً پاکستان کو 65 ملین کی کاسٹ پڑ چکی ہے, اور براڈ شیٹ کے جو سربراہ ہیں کبھی مجھ سے وہ کیس بھی جیت گئے. اب اس کے بعد یہ پورا جو اسکینڈل ہے اس کے اوپر کیا آپ کی حکومت کو تحقیقات کرے گی, دیکھے گی کہ آخر جو, اور جسٹس عظمت سعید نے یہ بھی کہا تھا کہ براڈ شیٹ کے کیس کے حوالے سے بہت سارے جو امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں وہ مسنگ ہو گئے. اس کے اب آپ کیا کچھ اس حوالے سے جو کانسپریسی یا کرپشن ہوئی یا کچھ انکوائری, کچھ انویسٹیگیشن کریں گے آپ؟ دیکھیں, ابھی ہمیں چند دن آئے ہوئے, مگر براڈ شیٹ والا جو ایشو ہے اس میں شہزاد اکبر صاحب انوالوڈ ہیں. یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اور بھی کچھ وزراء تھے جو یہاں آ کے ان کو ملتے رہے, ملاقاتیں کرتے رہے, اور انہوں نے جو سیٹلمنٹ کی ہے یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جان بوجھ کے یہ نقصان پہنچایا گیا ہے. اور اس میں جو ملوث ہیں ان کو اکاؤنٹیبل تو ہونا چاہیے نا, اور انشاءاللہ یہ موقع ملا تو یہ کریں گے. اس حوالے سے انویسٹیگیشن چل رہی ہے, مگر یہ تبھی ہوگا
جب اکاؤنٹیبلٹی ہماری ٹرانسپیرنٹ ہوگی اور ہمیں نئے چیئرمین کا تقرری ہوگا. جو ایگزسٹنگ سٹاف ہے جنہوں نے چیزیں کنسیل کی تھیں ان کی ری شفل ہوگی یا ری اپوائنٹمنٹ ہوگی یا نئے لوگ آئیں گے, اور یہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو ان نیسسریلی یہ کہہ کے اس کو اریسٹ کر لیا جائے, 90 دن اس کو اس میں رکھا جائے, عقوبت خانے میں رکھا جائے, اور پھر 90 دن کے بعد کہیں جی اب ہم ریفرنس فائل کر رہے ہیں. یہ مناسب نہیں ہوگا. سر ایک سوال ہے کہ ووٹ کو عزت دے والی آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹ کو عزت مل گئی ہے؟ وہ انشاءاللہ وہی چل رہا ہے, اسی پہ ہم گامزن ہیں اور انشاءاللہ ملے گی عزت.